سوچیے، دنیا کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا سفر کرنے والا ایک شخص، جس کے پاس طاقت بھی تھی، حکومت بھی تھی اور علم بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ ظلم نہیں کرتا تھا۔ قرآن میں خود اس کا ذکر آتا ہے، اور پھر ایک ایسی دیوار کا ذکر آتا ہے جو آج بھی انسانی سوچ کو ہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ذو القرنین کی۔ ذو القرنین کا نام قرآن میں آتا ہے۔ اللہ نے ان کی کہانی سورہ الکہف میں بتائی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سفر کی نہیں، صرف ایک طاقت کی نہیں، یہ کہانی ہے انصاف کی، ذمہ داری کی اور اللہ پر بھروسے کرنے کی۔ یہ کہانی یاجوج اور ماجوج جیسے خوفناک فتنے سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ قرآن بتاتا ہے ذو القرنین کو اللہ نے زمین میں قوت دی۔ ان کے پاس وسیلے تھے، راستے تھے اور فیصلے کی سمجھ بھی تھی، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ہر کام اللہ کے نام سے کرتے تھے۔ ان کے پاس غرور نہیں تھا، ان کے پاس ظلم نہیں تھا، وہ طاقت کو امانت سمجھتے تھے۔ ذو القرنین نے پہلا سفر کیا سورج کے ڈوبنے کی طرف۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ رہتے تھے، کچھ ظلم کرتے تھے، کچھ زندگی جیتے تھے۔ اللہ نے ذو القرنین کو اختیار دیا، چاہو تو سزا دو، چاہو تو نرمی کرو۔ ذو القرنین نے کہا، جو ظلم کرے گا اس کے لیے سزا ہوگی، اور جو اچھا رہے گا اس کے لیے بھلا۔ یہ تھا انصاف۔ پھر ذو القرنین نے سورج کی اگنی کی طرف سفر کیا۔ وہاں لوگ تھے جن کے پاس ڈھنگ کے گھر نہیں تھے، سورج سیدھا ان پر پڑتا تھا۔ ذو القرنین نے ان پر بھی ظلم نہیں کیا، ان کی زندگی میں دخل نہیں دیا۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر کمزور کو دبانا طاقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی انصاف ہوتا ہے۔ پھر ذو القرنین ایک جگہ پہنچ گئے، دو پہاڑوں کے درمیان۔ وہاں ایک قوم رہتی تھی، وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے ذو القرنین سے کہا، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ لوگ مارتے تھے اور تباہی مچاتے تھے۔ ہم آپ کو پیسے دیں گے، بس ہمیں بچا لیجیے۔ یاجوج اور ماجوج انسان نہیں تھے، قرآن کے مطابق وہ بہت زیادہ فسادی تھے، تیز، زیادہ تقویٰدار، بے رحم۔ ان سے بچنا اس قوم کے لیے مشکل تھا۔ ذو القرنین نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک دیوار بنائی، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں کے بیچ۔ ان پر آگ جلائی گئی، پھر پگھلایا ہوا لوہا ڈالا گیا۔ یہ دیوار یاجوج اور ماجوج کے لیے رکاوٹ بن گئی، وہ نہ چڑھ سکے نہ توڑ سکے۔ ذو القرنین نے کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جب چاہے گا یہ دیوار گر جائے گی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ دیوار قیامت سے پہلے ٹوٹے گی۔ یاجوج اور ماجوج پھر باہر نکلیں گے، اور پھر دنیا میں بہت بڑا فتنہ آئے گا۔ یہ سب اللہ کے پلان کے حساب سے ہے۔ ذو القرنین کی کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ طاقت مل جائے تو غرور نہ کرو، علم مل جائے تو ظلم مت کرو، اور جب لوگ مدد مانگے تو پیسہ نہیں، انصاف دو۔ سب سے بڑی بات، ہر کام اللہ کے حوالے سے کرو۔ آج بھی جب ہم ذمہ داری میں ہوتے ہیں، گھر میں، اسکول میں، آفس میں، حکومت میں، تو ہمیں ذو القرنین کو یاد کرنا چاہیے۔